ایک نیریٹو بنا ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز یزید، کہ یا تو تم یزیدی ہو ٹھیک، یا تو تم حسینی ہو، تب تم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو. یہ ٹھیک ہے، بس اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ ہے. اگر تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں نے اقتدار کی خاطر، سیاست کی خاطر جو ان کے مقابل میں آیا، انہوں نے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ بنتا ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر جو سیاسی ہتھ کنڈے طریقے ہوتے ہیں انہوں نے اختیار کیے. ہمیں 3 شرائط کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ کیا 3 شرائط تھیں؟ زیاد یعنی جب آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں جہاد کروں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مجھے واپس مدینے جانے دو. یہ 3 چیزیں تو یہ مانی نہیں گئی تھی. تو امام حسین تو امن کے ساتھ کوفہ گئے تھے، کوئی لڑائی کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ اوپینین، ایک اور اوپینین آتا ہے کہ وہ بعد میں رویا بھی، اس کے نوٹس میں نہیں تھا، کمیونیکیشن کا والا سسٹم نہیں تھا. ابن زیاد نے جو کیا وہ اس کا اپنا عمل تھا. جو مذہبی طبقہ ہے، جو جس کا کام دین پر سارا چلتا ہے، کاروبار سارا کچھ، وہ در حقیقت ایسا طبقہ ہے کہ جس کو معاشی طور پر مذہب سے ہٹ کر ریاست اگر ان کے لیے روزگار پیدا کرے، ان کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ملک میں جو فرقہ واریت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ ٹوڈے یو آر گوئنگ ٹو سی آن لائیو ود فرید احمد چغتائی. آفٹر ویری لانگ ٹائم آئی واز آن حج. اور اب یہ جو ٹاپک ہے دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ ٹاپک اینڈ وی ہیو نن ادر دین سر امانت رسول صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سر تھینک یو فار یور ٹائم. اور ماشاء اللہ آپ کا جو آرگنائزیشن ہے، انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ فکر جدید، یہاں پر ہم آئے. دس از دا سیکنڈ ٹائم وزٹنگ اٹ. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور ٹائم. آج کا جو ٹاپک ہے وہ کافی زیادہ کنٹروورشل ہے، اور کنٹروورشل بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم. لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں. تو یو بینگ اے ٹیچر آف قرآن، اور پھر آپ نے ہسٹری بھی بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے، پرشین اور باقی ماشاء اللہ فاؤنڈ یو ویری لٹریٹ. تو میں نے سوچا کہ یہ والی ڈسکشن آپ سے کی جائے اور آپ کا ایک ویو پوائنٹ آ جائے. تو پہلا کویشچن یہ ہے کہ جو محرم ہے اس کی امپورٹنس کیوں ہے، اور کیا یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے امپورٹنس ہے یا اس سے پہلے بھی اس کی امپورٹنس رہی ہے؟ دیکھیے، واقعہ کربلا سے پہلے بھی اس کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. ایک اور تو حرمت والے مہینوں کا کیا مطلب؟ یعنی کہ یہ وہ مہینے ہیں کہ جو قابل احترام ہیں. ٹھیک. یعنی عرب میں ان مہینوں میں جنگیں بند کر دی جاتی تھیں، لڑی نہیں جاتی تھیں، اور اس کو اسلام نے بھی باقی رکھا. یعنی جیسے رجب کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہو گیا، ذوالحج کا ہے، اور ذیقعد ہے، اور اسی طرح محرم ہے. یہ مسلسل 3 مہینے ہیں. تو ان 4 مہینوں میں یہ محرم بھی ہے، تو اس لیے یہ حرمت والا مہینہ ہے. تو واقعہ کربلا سے پہلے بھی یہ اس کی ایک حرمت کہیے، اس کا ایک احترام کہیے، عرب کے اندر موجود تھا. سر کچھ مہینوں کو ہماری جنرل جو عوام ہے وہ ٹیبو سمجھتی ہے. سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، نکاح نہیں کرنا چاہیے، کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. جی. محرم کے بارے میں بھی اس طرح سمجھتے ہیں جنرلی. تو کچھ اس طرح ڈسلائکڈ ہے کچھ سرٹن چیزیں کرنا یا نہیں؟ یہ نارمل مہینوں کی طرح کوئی بھی مہینہ ہے؟ دیکھیے، جو سفر کا جو مہینہ ہے، محرم کے بعد سفر، اس کے بارے میں عرب کے ہاں بھی ایک نحوست کا تصور تھا کہ یہ ایک منحوس مہینہ ہے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے واضح طور پر اس کو رد کیا. یعنی کہ قرآن مجید نے جو اس بات کو بیان کیا ہے کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہر انسان کا جو طائر ہے وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، یعنی کہ اعمال نامہ اس کی گردن میں ہے. تو قرآن مجید نے تو واضح طور پر اس بات کو رد کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے. انسان جو بھی فیس کرتا ہے، جو مشکلات اس کی زندگی میں آتے ہیں، اس کے اعمال ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں جن کو وہ سامنا کرتا ہے، جن کا. تو قرآن مجید نے تو واضح طور پر اس کو بیان کیا. تو جو سفر کے بارے میں ہمارے ہاں یا عرب کے ہاں یہ پہلے تصورات تھے، اس کا کوئی بھی اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
اور محرم کے مہینے میں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں اگر آپ اس کی طرف اشارہ کریں گے تو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ تو حرمت والا ہی مہینہ ہے. دیکھیے حج کے لیے لوگ سفر شروع کرتے تھے، اب تو یہ ہے کہ آپ 4 گھنٹے میں آپ سعودیہ پہنچ جاتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں 5 گھنٹوں میں. تو لیکن اس وقت لوگ سفر کرتے تھے، لمبا سفر ہوتا تھا. تو اس لیے یہ حرمت والے مہینے تاکہ لوگ ان مہینوں میں اپنے آپ کو بالکل مامون اور محفوظ تصور کریں اور وہ سفر آرام کے ساتھ کر سکیں. سو بیسیکلی یہاں پہ جنگ الاؤڈ نہیں تھی تو لوگوں کو پتہ تھا کہ سیف پیسیج ہے ہمارے لیے، اور یہ جب جرنی سے ہم واپس آئیں گے تب بھی سیف ہے، یہاں پہ ہمارے پہ کوئی اٹیک نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی دشمنی نہیں ہوگی. اچھا سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اس کی کیا وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ تو آلریڈی رکھتے تھے 10ویں کا روزہ، تو آپ نے فرمایا کہ 9ویں کا ساتھ ملا لو. یہودی رکھتے تھے 10ویں کا روزہ، اور اس کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ 9ویں کو ساتھ آپ نے فرمایا کہ شامل کر لو. ان کے یہاں ایک روایت تھی، مذہبی روایت تھی، وہ رکھتے تھے. تو اسرائیلیات میں آتا ہے کہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرعون سے پناہ دی تھی. دیکھیے آپ روزہ ہے وہ مستحب عمل ہے، آپ جب چاہیں روزہ رکھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے. یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ جمعرات کا بھی آپ رکھتے تھے. تو اس طرح کے، بلکہ آپ کا جو یوم پیدائش ہے منڈے کا دن بنتا ہے، سوموار کا آپ نے فرمایا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا تو میں اس لیے شکر کے طور پر، شکرانے کے طور پر روزہ رکھتا ہوں. تو یہ بھی ہے موجود. تو یہ چیزیں استحباب میں آتی ہیں، تو نفل ہے، اچھا ہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک نارمل لے مین ڈفرینٹ اسکالرس کو سنتا ہے، جی، پھر ڈفرینٹ یوٹیوبرس کو بھی سنتا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جس طرح آپ نے کہا تھا کہ اجتہاد کرنا کوئی نارمل یوٹیوبر کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کافی زیادہ ڈیپتھ چاہیے. ہسٹری بھی جاننا، اس کے بارے میں اوپینین قائم کرنا، یہ بھی کوئی نارمل بندے کا کام نہیں کہ اس نے ایک کلپ یہاں سے دیکھا، دوسرا کلپ یہاں سے دیکھا، تیسرا کلپ یہاں سے دیکھا. ایک ویل ریسرچڈ کوئی پیٹرن چاہیے، اسٹڈیز چاہیے ٹو فارمولیٹ این اوپینین. تو کلاسیکلی کافی زیادہ کنفیوژن ہے کہ جو کربلا کا ایونٹ ہے اس کے اوپر 2 ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ملتے ہیں. ایک سنی اسکول آف تھاٹ ہے اور ایک شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے. ان دونوں اسکول آف تھاٹ میں ان آف اٹ سیلف عقیدے میں کیا ڈفرینس ہے جو دونوں کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے. اور عقیدے کے ڈفرینس کے بعد جس طرح جو سنی ہے اہل سنت والجماعہ وہ امامت کے کانسیپٹ کو نہیں مانتے، جہاں پہ شیعہ وہ امامت کے کانسیپٹ پہ مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ دونوں اسکول آف تھاٹ اہل بیت میں کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس ایونٹ پر آئیں گے. دیکھیے آپ نے اتنے سارے سوالات جمع کر دیے ہیں، تو اگر مجھے یاد رہے تو میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں. پہلی بات جو آپ نے کہی کہ لوگ اس کے بارے میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایک لے مین جو ہے وہ کیا کرے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے خود کہا کہ یہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے، اور تاریخ کے حوالے سے کوئی ہم پر کوئی بھی اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نے ہر صورت میں تاریخ پر ایمان لانا ہے. تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور قرآن پاک نے اس کو یہ بیان کیا ہے کہ وہ بھی امت تھے، گزر گئے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ پرانی امت تھے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ قرآن مجید کا ایک ٹوٹل ایک مکمل ایک فیصلہ جو قرآن نے دے دیا. تو لہٰذا باقی جو کچھ بھی ہے وہ اگر آپ پڑھتے ہیں، اگر اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں. یعنی ایک نتیجہ وہ ہے کہ جو شیعہ حضرات اس کو بیان کرتے ہیں، ایک نتیجہ وہ ہے کہ جو اہل سنت بیان کرتے ہیں. ممکن ہے کہ آپ کسی تیسرے نتیجے پہ پہنچیں. ٹھیک. تو یہ تاریخ ہے، تاریخ سے جس نے جس طریقے سے سمجھا. اب آپ خود دیکھیے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اگرچہ کم تعداد میں، وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا ہوا ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر آپ کو نقشوں کے ذریعے سے، میپ کے ذریعے سے، جغرافیائی طریقے سے بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ امام حسین یہاں تک پہنچ جائیں، میدان کربلا میں جو جگہ ہے وہاں پر. تو خیر یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کا جو بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ اہل تشیع نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے واقعہ کربلا کو، اور جس طریقے سے کتابوں میں اس کو نقل کیا گیا، تو اہل سنت کے جو، یعنی ہم ایک بڑے امام اور ایک عالم کی بات کریں
جن کا نام مولانا احمد رضا خان بریلوی ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ یہ سارے من گھڑت قصے اور کہانیاں ہیں جو واقعہ کربلا کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں۔ اتنی حقیقت ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے، حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ باقی جو زیب داستان کے لیے جو رنگ بھرے جاتے ہیں تو مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اس کو رد کیا، اس کی مخالفت کی ہے۔ اہل سنت کا نقطہ نظر تو یہی ہے۔ یہ الگ بات کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو خود اس حلقے کے اور اس طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی ان واقعات سے متاثر ہوئے ہیں، اور انہوں نے بھی پھر ان جزیات کو اور ان واقعات کو بیان کیا، اور خاص طور پر خطبہ کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو تو داستان اور قصے اور کہانیاں چاہیے کہ لوگوں کو وہ رلا بھی سکیں، لوگوں کو ہنسا بھی سکیں۔ ان کی جو پاپولیرٹی ہوتی ہے وہ مبنی ہی اسی پر ہوتی ہے کہ وہ جو ایک جسے کہتے ہیں کہ پاپولر اوپینین ایک ہوتی ہے، اس کو جو اختیار کرتا ہے وہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ ایسے سر کافی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے، سنی اسکول آف تھاٹ ہے، اس کے ڈفرینسز صرف جورسپروڈنس میں ہیں، فقہ میں ہیں، لیکن یہ والے ڈفرینسز تو عقیدے میں بھی ہیں۔ کیا میجر ڈفرینسز ہیں؟ اور اس کے بعد پھر میں ایک تو امامت کا بتائیں کیا ڈفرینس ہے، پھر سیکنڈلی کچھ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لوگ، سارے نہیں، کچھ قرآن کو سمجھتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہوئی ہے اس پہ، تو ایک یہ بھی اوپینین ان میں پایا جاتا ہے۔ امامت کا کانسیپٹ ان کے نزدیک کیا ریزن ہے کہ وہ انبیاء سے اوپر اماموں کو لیا؟ دیکھیے سمپل اور سادہ جو ان کا نقطہ نظر ہے یا ان کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت ختم ہو گئی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس پہ، لیکن اس کے بعد پھر امامت ہے، جو امامت حضرت علی سے شروع ہوئی، اور ان کے عقیدے اور نظریے کے مطابق یہ ہے کہ یہ امامت جو ہے یہ بھی امام بھی خدا کی طرف سے ہی مقرر ہوتا ہے، مبعوث ہوتا ہے، اور جس طرح ایک نبی کی پیروی جو ہے یہ واجب الاطاعت ہے کہ لازم ہے امتی کے لیے، اسی طریقے سے امام کی پیروی بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ امامت کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ باقی جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ نہ ہونے کے برابر کوئی طبقہ ہو تو ہو ایسا کہ جو اس طرح کے نظریات رکھے کہ بھئی قرآن مجید میں کوئی تحریف ہو گئی، یا وہ یہ خیال کرے کہ امامت کا جو مرتبہ ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے، تو اس طرح کے جو غالی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہر طبقے میں موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، جو امامت کا کانسیپٹ شیعہ اسکول آف تھاٹ میں ہے وہ انبیاء کے درمیان میں نہیں ہے، انبیاء کے بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہو گئی نا، ٹھیک، اب اس کے بعد پھر اس کا سلسلہ شروع ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت حسن ہے، حسین ہے، اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اور ان کے نزدیک جو امام ہے وہ اہل بیت میں سے ہوں گے یا کوئی بھی ہو سکتا ہے امام؟ نہیں، وہ اب تک جو سلسلہ چلا ہے وہ تو اہل بیت ہی، تو وہ کیوں ہے؟ اور اہل بیت کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ہاں، جو اہل بیت کی بات ہے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب، آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ اہل بیت کا جو ہے وہ تو قرآن پاک کے مطابق ازواج مطہرات ہی اس میں شامل ہوتے ہیں نا، ازواج مطہرات ساری ہیں، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو واضح بات ہے کہ سورۃ الاحزاب میں جو ازواج مطہرات کے جو مدینہ میں موجود تھی، اور منافقین کا جو رویہ تھا وہ یہی تھا نا کہ وہ سکینڈلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر یہی احکام اتارے کہ بھئی جو ازواج مطہرات ہیں وہ گھر میں بیٹھیں، وقرن فی بیوتکن، گھر میں بیٹھیں، اور دروازے پر اگر کوئی آئے تو اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات نہ کریں کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے۔ تو پھر اس کے بعد ہی یہ فرمایا نا کہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ تاکہ رجس کو لے جائے اہل بیت سے۔ تو اہل بیت کا جو قرآن مجید میں پہلے ذکر ہوا آیات میں، اس نظم میں اگر دیکھیے تو یہاں پر اہل بیت سے مراد تو ازواج مطہرات ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ازواج مطہرات ہیں، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بھی آئے اس میں۔ دیکھیں واضح بات ہے کہ یعنی فیملی میں سے، خاندان میں سے بچوں کو آپ کس طرح مائنس کر سکتے ہیں؟ آپ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ لیکن قرآن مجید نے یہاں پر جو بیان کیا ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ساروں کے بارے میں۔ اور ایک پرسیپشن یہ پھیلایا جاتا ہے کہ شاید جس طرح اگر آپ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے یا پروبیبلی تو آپ کو پروف کرنا ہے ماتم کر کے، ورنہ یو آر سم ون جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات جنرل پرسیپشن ہی پھیلایا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہاں،
کہ ہمیں کسی کی محبت کو نا، یا کسی کی محبت کے معیار کو، یا کسی کی محبت کم یا زیادہ کا جو فیصلہ ہے، ہمیں اپنے عقائد یا اپنے نظریات کے ساتھ حمایت اور مخالفت کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہیے. ٹھیک. یہ ایک ایسا معیار ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے، چاہے وہ اہل سنت ہیں، چاہے اہل تشیع ہیں، کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اختلاف کرتا ہے دوسرے کے حوالوں سے، یعنی تاریخی حوالوں سے، تاریخی دلائل سے، اور تاریخ کی روشنی میں جو ایک اپنا نقطہ نظر وہ قائم کرتا ہے، وہ اس سے اختلاف کر رہا ہوتا ہے. دوسرا شخص اس کے اسی اختلاف کو اس معنی میں لے جاتا ہے یا اس رنگ میں لے جاتا ہے کہ نعوذ باللہ گویا کہ اہل بیت کا گستاخ ہے، یا ان کے مرتبے کو یا مقام کو نہیں مانتا، یا نواس رسول کو نہیں تسلیم کرتا، یا ان کی عزت احترام نہیں کرتا. تو یہ جو انداز ہمارے ہاں بدقسمتی سے اختیار کر لیا گیا، یہ بہت خطرناک ہے. یہیں سے قتل و غارت ہوتی ہے، یہیں سے مار پٹائی جو ان سی ہے ہمارے معاشرے میں ہے، تشدد ہے، اسی بنیاد پر ہے. یعنی مثال کے طور پر ایک مسئلے میں میں ایک رائے قائم کرتا ہوں، آپ میری رائے سے اختلاف کر رہے ہیں نا، میری تحقیق سے اختلاف کر رہے ہیں. اب وہ میں اس اختلاف کو یہ رنگ نہ دوں کہ بھئی آپ چونکہ اب مجھ سے اختلاف کر رہے ہیں تو گویا کہ آپ اہل بیت کے مقام اور مرتبے کو آپ تسلیم نہیں کرتے. سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے دوست ہیں، جانثار ہیں، سب قابل عزت، قابل احترام ہے ہمارے لیے. باقی یہ بہت بات کے جھگڑے ہیں. اچھا، تو مجھے جو اہل بیت ہے ان سے جو محبت کرنا جی، وہ ہمارے ایمان کا حصہ. آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جو بیان ہوا، جن کا بھی ذکر ہوا، تو قرآن کو اگر دیکھا جائے، جب ہم قرآن پر ایمان لائیں گے تو واضح بات ہے کہ ہم ان کی بھی تو عزت احترام کریں گے نا. ٹھیک. اور چاہے وہ اہل بیت کی اگر ڈیفینیشن یہ لیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری امہات المؤمنین، جی، اور کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو انہیں گالیاں بھی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، جی، وہ بھی غلط کرتا ہے. واضح بات ہے، اس میں کیا کوئی اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ اور اہل بیت سے محبت کرنے کا صحیح نبوی طریقہ کیا ہے کہ بندہ کیسے دکھا سکتا ہے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، جو مسلمان ہوگا ہاں، اس کو اپنی محبت دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ٹھیک. یعنی جو قرآن پر ایمان لایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان لایا، اللہ کی توحید کو جس نے مانا، آخرت کو مانا، اس کو یعنی اب بتانے کی ضرورت ہوگی کہ میں ازواج مطہرات کا ادب کرتا ہوں یا نہیں کرتا، یا میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، آل رسول ہے، میں اس کا ادب کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یعنی یہ کوئی بات ہے کہ جس کو آج بدقسمتی کے ساتھ ایک اختلافی مسئلہ بنا کر رکھ دیا گیا. یعنی آپ مسلمان ہیں تو مطلب یعنی یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ہو کر جنہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا، اپنے مال اولاد کو قربان کر دیا، جن کا تعلق رسول اللہ کی ذات اقدس سے ہے، اور پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عابد ہیں، زاہد ہیں، جو تہجد گزار ہیں، اپنا مال سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے والے ہیں، سخی ہیں، سخاوت کرنے والے. ہم مطلب ان لوگوں کے بارے میں یعنی یہ سوال ہی کتنا عجیب سا بن جاتا ہے. اچھا سر، کیونکہ کویشچن اس لیے آتے ہیں کیونکہ یہ پرسیو کیا جاتا ہے یا کروایا جاتا ہے کہ اگر آپ اس گروپ میں نہیں ہیں تو آپ اہل بیت کے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، اگر آپ اس گروپ میں ہیں تو آپ اہل بیت کے نفرت کرنے والوں میں سے ہیں، یا آپ کو شاید ان کی کوئی فکر نہیں ہے. اور یہ بھی بار بار لوگوں کو ریپیٹ امپلائڈ یا نان وربل کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، یا جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ڈفرینٹ مجالس میں کہا جاتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ بہت زیادہ مسلمانوں نے زیادتیاں کیا. اس میں کوئی حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں؟ اہل بیت اگر تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حکمرانوں نے اقتدار کی خاطر، سیاست کی خاطر جو ان کے مقابل میں آیا، انہوں نے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں کیا کہ ان کا تعلق کن کے ساتھ بنتا ہے. انہوں نے اپنے اقتدار کی خاطر جو سیاسی ہتھ کنڈے طریقے ہوتے ہیں انہوں نے اختیار کیے. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اور یہ کس دور میں ہوا؟ یہ مختلف ادوار میں، یعنی جیسے حضرت امام حسین کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں یزید کا جو رویہ اور طریقہ، اور اس کا جو حکومت. اس کربلا کے ایونٹ سے پہلے بھی ہوا؟ کربلا کے بعد مختلف کربلا سے پہلے بھی، درمیان میں بھی یہ ہوا؟
نہیں، اگر آپ کسی طرف اشارہ کریں گے پھر میں اس پر بات کروں گا. میں جنرل نہیں، اس سے پہلے تو کوئی ہمارے سامنے ایسا نہیں آتا. ٹھیک، تو جو بعد کے واقعات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. تو جو اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ایک جو تھا وہ یہ کربلا کا ایونٹ تھا. جی، جو آپ میجر امپیریکل میں نے جو جملہ بولا آپ نے اس پر توجہ نہیں کی. نہیں، میں نے یہ عرض کیا کہ حکمران جو تھے انہوں نے جو بھی ان کے مقابل آیا، ٹھیک، اس کا تعلق آل رسول سے تھا، آئمہ سے تھا، جن کو اہل تشیع آئمہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے بھی قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. تو جو بھی اس وقت کا حکمران تھا اس کے مقابل جو کھڑا ہوا، تو جو حکمرانوں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا، وہ اسلامی تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ کرش کیا اس کو. اب دیکھ لیجئے حضرت امام مالک کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا، امام احمد بن حنبل کو آپ دیکھ لیجئے. تو جس طرح ان ساروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں خلفاء نے اپنی پاور کو بچانے کے لیے یا اپنا نیریٹو پاپولر کرنے کے لیے ٹارچر کیا، اسی طرح ان کے ساتھ بھی ملوک نے، حکمرانوں نے. بالکل. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم مسلم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جنگ بدر کی اس طرح ڈیٹیل نہیں پتہ ہوتی، احد کی نہیں پتہ ہوتی، خندق کی نہیں پتہ ہوتی. پھر رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی زیادہ غزوات ہوئیں، کچھ تو میجر ہوئی، کچھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا، خیبر کا نہیں پتہ ہوتا. تو ہماری جو ہسٹری ہے وہ کربلا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اسی پر اینڈ ہو جاتی ہے. اور وہی ایک بات یہ کہ خود کربلا کی جو تاریخ ہے وہ بھی اس وقت تو نہیں لکھی گئی نا، اس پر بھی 100 سال 150 سال تو بیتا نا، 200 سال اس کے بعد یہ تاریخ پھر ساری لکھی گئی. تو ہم جس طرح وہ والے پرانے ایونٹس نہیں لے کر آتے، سیرت کی جو بریونیس یا بریوری کی سٹوریز ہیں یا ریزیلینس کی سٹوریز ہیں یا فالس ہوڈ کو سنیپ کرنے والی سٹوریز ہیں، وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتی. ہم پروبیبلی بس بحث کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا، اور ایک نیریٹو بنا ہوا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسز یزید، کہ یا تو تم یزیدی ہو، ٹھیک، یا تو تم حسینی ہو. تب تم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے کہ تم کس جگہ پر ہو. یہ ٹھیک ہے، بس اسی طرح بلیک اینڈ وائٹ ہے. دیکھیے، حسینی ہونا جو ہے یعنی یہ تو ایک شجاعت کا استعارہ بن گیا نا، یعنی قربانی کا. حضرت امام حسین کے ساتھ اور ان کا جو قافلہ تھا، ان کے ساتھ خاندان آپ کہہ لیجئے، ان کے ساتھ جو جانثار تھے، ان کی شہادت ہوئی. تو اس وجہ سے جو اس قافلے کے ساتھ کیا گیا، ان لوگوں کے ساتھ کیا گیا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مظلومانہ شہادت ہے. تو اس سے تو انکار بالکل نہیں کیا جا سکتا. انکار کرے، لیکن اس سے پہلے بھی کافی دیکھیے یزید جو ہے، یزید وہ اس کا ذمہ دار تو ہے نا. یعنی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک حکمران جو ہے، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اقتدار ہے، سب کچھ ہے، اور وہ اگر ایسے شخص کو متعین کرتا ہے اور بھیجتا ہے تو آخر وہ اس کا ذمہ دار تو ہے نا، اس کی ذمہ داری سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. اور سر اس کے بارے میں جو ڈفرینٹ اوپینین، ایک اور اوپینین آتا ہے کہ وہ بعد میں رویا بھی، اس کے نوٹس میں نہیں تھا، کمیونیکیشن کا والا سسٹم نہیں تھا، ابن زیاد نے جو کیا وہ اس کا اپنا عمل تھا. اس کے ہمارے پاس دونوں دلائل موجود ہیں. ٹھیک، ایک طرف وہ بھی ہے کہ جو اس نے امام حسین کے لب مبارک پر چھڑی ماری اور وہاں پر ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی روایت ہمیں ملتی ہے. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ رویا. ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اس کے بعد جو قافلہ تھا، جو باقی لوگ تھے، ان کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا گیا. یہ بھی ہمیں روایت ملتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ وہیں پر کوفے میں رہ گئی تھی، باقی قافلہ گیا تھا. اور ایسی بہت سی روایات دونوں طرف سے ہمیں ملتی ہیں. لیکن اصل بات جو ان سی ہے، دیکھیے یہ تاریخ ہے، یہ ہسٹری ہے. اور ہسٹری کے بارے میں کہتے ہیں اٹس آلویز ریٹن بائی دی وکٹر. ہسٹری اور تاریخ کی بنیاد پر کبھی بھی اتنا جو سخت نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کی جو شہادت ہے وہ بالکل مظلومانہ شہادت ہے. لیکن اس کو ڈفرینٹ ایکیڈیمینس نے، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام شافعی ہیں، انہوں نے اس کو کس طرح کیا کلاسیفائی کہ ہمارا کیا ویو پوائنٹ ہونا چاہیے یزید کے بارے میں؟ دیکھیے ہمیں پھر وہی بات تاریخ کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے پھر یہ بات آتی ہے کہ خود بزرگوں سے ہمیں دو اقوال مل جاتے ہیں. ٹھیک، ممکن ہے ان کا پہلے نقطہ نظر یہ ہو، بعد میں ان کا دوسرا نقطہ نظر ہو. جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کا سکوت کا
تھا نقطہ نظر، یعنی یزید پر کوئی لعنت نہیں بھیجی، برا بھلا نہیں کہا، اور یزید پر خاموشی انہوں نے اختیار کی. سکوت کا بھی ایک ہمارے سامنے ہے، اور یہ بھی ہے کہ یزید پر لعنت بھی کی گئی. دیکھیے یہ تاریخ ہے، دونوں طرف حوالے آپ کو ہر طریقے سے مل جاتے ہیں. تو طریقہ کار یہی بہتر ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن تک محدود رکھیں، رسول اللہ کی جو سنت ہے اور حدیث تک اپنے آپ کو محدود رکھیں. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ تقویٰ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جیسے قرآن نے کہا کہ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش، کہ ان اسباب اور ان ذرائع کو بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں برائی تک لے کر جاتے ہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بھی تقویٰ کے خلاف ہے کہ آپ ان مباحث میں اپنے آپ کو الجھائیں کہ جو مباحث آپ کے ایمان اور آپ کے اچھے اعمال کے دشمن ہیں، تباہ کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو اس باؤنڈری سے دور ہی اپنے آپ کو رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی آپ خام خواہ ان بحثوں میں اپنے آپ کو الجھائیں گے، اس سے نقصان کیا ہوگا؟ اس سے نقصان آپ کے ایمان کا ہوگا کہ آپ خام خواہ سے مسائل میں چلے جائیں گے جو بالکل ایک لحاظ سے غیر ضروری ہو جاتے ہیں، جو آپ کے لیے خطرناک ہو جاتے ہیں. جو لازم اور ضروری ہیں آپ اس پر اپنے آپ کو رکھیں اور اس پر عمل کریں. لیکن اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ملتا ہے کہ سچ کی تلاش ہمیں کرنی چاہیے اور ہمیں نے سچ تک پہنچنا ہے. اور 1200-1300 سال میں تو امت سچ تک نہیں پہنچ سکی، الجھی ہوئی ابھی تک، اور فرقہ در فرقہ بنتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ ایک مسلک کو لے لیں نا، بریلوی مسلک کو، اس میں بھی آپ کو 4-5 فرقے بن چکے ہیں. بالکل. سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کے حوالے سے، اور وہ جو آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لے گئی، فدق کا آپ نے ذکر کیا اس مسئلے پر. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت حضرت ابوبکر سے زیادہ یا کم، آپ کو صدیق اکبر حضرت علی کو کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، حضرت علی کو فاروق کہا جا سکتا ہے نہیں کہا جا سکتا. اب اس طرح کی بحثیں خود جو اہل سنت ہیں ان کے اندر بھی یہ بحثیں اب ہو رہی ہیں. تو مسلک فرقے جو ہیں وہ در فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں، لیکن سچ جسے آپ کہہ رہے ہیں سچ تو وہی جو قرآن نے اس کو بیان کیا. تاریخ میں آپ کہاں تلاش کریں گے اس کو؟ اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیں کہ جو شیعہ اسکول آف تھاٹ ہے ان کی سٹارٹنگ کیسے ہوئی اور اس کے بعد یہ ایونٹ کیسے ہوا ان پرٹیکولر؟ کون سا ایونٹ؟ کربلا کا. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت، وہاں سے یعنی جو اختلاف جس کو کہتے ہیں کہ ایک جمہوری انداز، وہ وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ایک. لیکن یہ فرقہ واریت یا اس طرح کے نام اور ٹائٹل نہیں تھے. یہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر وہ جو اختلاف حضرت امیر معاویہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، وہاں سے پھر یہ شیعان علی کا ایک لفظ استعمال ہوا کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، کیونکہ شیعہ کا مطلب یعنی جو چاہنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا، ایک گروہ جو ایک جماعت ہے وہ وجود میں آئی. تو وہاں سے پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. پھر حضرت علی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ میں پھر آپ کا جانا، اور پھر حضرت امام حسین کا اس کے بعد پھر جانا. تو یہاں سے پھر یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک گروہ وجود میں آتا چلا گیا. اور پھر واضح بات ہے کہ جو اثرات ہوتے ہیں پھر وہ بیرونی اور خارجی اثرات بھی ہوتے ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، اور پھر انسان کے سیاسی یا سماجی حالات، اور پھر معاشرتی اور معاشی، یہ پھر اس میں مذہب کا اپنا ایک کردار، یہ سب کچھ مل کر پھر ایک شکل جو ان سے وجود میں لاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد آگے جیسے ہم دیکھتے ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام جعفر ہیں، امام باقر ہیں، اور یہ سارا جو سلسلہ پھر آگے چلتا ہے، پھر لوگ وابستہ ہوتے چلے گئے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل جو اس کا آغاز ہے اس مسلک کا، آپ کہہ لیجیے، یا گروہ کا، یہ اصل بنیاد اس کی سیاست ہے. یعنی یہ ایک سیاسی گروہ ہے کہ جو آگے بڑھا. لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہم امام جعفر صادق کو دیکھتے ہیں اور ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا احترام تو ہر مسلک میں اور ہر شخص ان کا سب کا احترام کرتا ہے. لیکن یہ جو گروہ بندی ہے یہ باقاعدہ طور پر پھر جیسے سیاسی حالات بگڑے، پیدا ہوئے، تو وہاں سے یہ آگے چلتا ہے. اچھا سر، اب یہ دیکھیں جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے بھی فتنوں کا دور دیکھتے ہیں
تو اس دور کو بھی آپ فتنوں کا دور کہہ سکتے تھے، فتنوں کا دور تھا. دیکھیے فتنے جو ان سے ہیں نا، اس کی طرف تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارے فرمائے. تو واضح بات ہے کہ جیسے جیسے اسلامی سلطنت کا پھیلاؤ ہوتا ہے، دیگر اقوام اس میں شامل ہوتی ہیں، انسان جو ان سا ہے اس کے پاس مالی وسائل اور ذرائع پیدا ہوتے ہیں، اقتدار آتا ہے، طاقت آتی ہے، تو وہ گویا کہ فتنے تو وہیں سے پھر ساتھ ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ہم کچھ صحابہ کو دیکھتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن عمر تھے یا باقی تھے، انہوں نے کسی بھی پارٹی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور وہ آئسولیشن میں چلے گئے. ٹھیک. اور اسی طرح امام حسن جو ہیں انہوں نے بھی اپنی خلافت کو کمپرومائز کر دیا. لیکن جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریزیلینس اور ریزسٹنس کی طرف آئے. تب کنفیوژن یہاں پر ہوتی ہے کہ اسلام پھر ہمیں گائیڈ کیا کرتا ہے کہ ریزسٹنس کرنی چاہیے، صبر کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ یہی ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. بنیادی بات یہ ہے کہ اپنی استطاعت اور طاقت کو بڑھاتے ہیں، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اگر ایک بندے کو لگ رہا ہے کہ یہ میں نہیں جیت سکتا، تو جو میں نے پڑھا ہوا ہے اسکالرس کو کہ اگر اس کو پروبیبلٹی جیتنے کی نہیں لگ رہی تو اس کو نہیں لڑنا چاہیے، اس طرح. اچھا، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک بات یہ، جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، یہ تو یہ ہے نا کہ جو آپ کا دشمن ہے، یعنی جیسے کوئی کافر ملک ہے جو آپ کے خلاف ہے، آپ کے عقیدے اور دین کے خلاف ہے اور آپ پر وہ حملے کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ تم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی سرحدوں پر گھوڑے باندھ کر رکھو. ایک تو یہ چیز ہوگی. ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کے اندر انتشار پیدا ہوتا ہے داخلی مسلمانوں کے اندر، اب اس کی صورت کیا ہے، وہاں پر بھی اسی چیز کو ہم اپلائی کرتے ہیں. اور یہ متفق فیصلہ ہے امت کا کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو آپ جو جسے خروج کہتے ہیں، پھر آپ وہ قدم اٹھاتے ہیں. اور وہ بھی اس وقت کہ جب حکمران شرابی ہے علل اعلان، یعنی کہ وہ نماز کے بارے میں لوگوں کو منع کرتا ہے، یا اس کے جو بھی قوانین ہیں یا جو کچھ بھی وہ احکام ہیں وہ دین کے بالکل تعلیم کے برعکس ہیں، احکام کے برعکس ہیں، تو وہاں پر خروج کرنے کا پھر حکم ہے. لیکن خروج بھی اس وقت کہ جب آپ کے پاس طاقت اور صحیح آپ کے پاس استطاعت ہو، تو پھر آپ تاکہ اس میں آپ کو کامیابی ہو، آپ کو ناکامی نہ ہو. ورنہ پھر ایک صورت یہی رہ جاتی ہے کہ آپ اس ماحول میں رہ کر پھر آپ جو دین کا کام ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، لوگوں کو نصیحت ہے، آپ اس معاملے کو آپ جاری رکھتے ہیں. سر اب یہ بڑا اب یہاں پر آپ آ جائیے. ہاں، اب یہ انٹرسٹنگ ہو گیا نا. اب آپ میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. ٹھیک ہے. یعنی مثلاً اب آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت امام حسین نے جو قدم اٹھایا، ان کے خیال کے مطابق یہ تھا کہ لوگوں نے خطوط لکھے، لوگوں نے کہا کہ جی ہم جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے، وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تیار ہیں آپ کے لیے، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی جو آپ کے لیے تیار تھی. اچھا، وہاں جانے کا مقصد کوئی لڑنا بھی مقصد نہیں تھا. جو لڑنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لے کر نہیں جاتے، وہ تو اسلحہ لے کر جاتا ہے، وہ ٹھیک ٹھاک تیاری سے جاتا ہے. تو وہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ امام حسین کا یہ مقصد نہیں تھا، وہ یہی تھا. ہمیں 3 شرائط کا بھی پتہ چلتا ہے. وہ کیا 3 شرائط تھیں؟ یعنی جب آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، یا پھر دوسرا راستہ یہ کہ مجھے سرحدوں پر جانے دو، میں جہاد کروں. تیسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مجھے واپس مدینے جانے دو. یہ 3 چیزیں تو یہ مانی نہیں گئی تھی. تو امام حسین تو امن کے ساتھ کوفہ گئے تھے، کوئی لڑائی کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا. لیکن جو پیچھے والے تھے وہ آپ کو اس لیے منع کر رہے تھے کہ یہ لوگ بے وفا لوگ ہیں، یہ خام خواہ آپ کو چھوڑ دیں گے، جب مشکل وقت آپ پر آئے گا تو آپ یہ قدم نہ اٹھائیں. تو انہوں نے اس بات سے آپ کو منع کیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا اپنا ایک مزاج، ایک طبیعت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے اس دور کے حساب سے جب آپ ایک چیز کو دیکھیں گے نا، وہ ایک مختلف صورت بن جاتی ہے. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، حضرت امام حسین موجود ہیں، حضرت امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اور یہ صورتحال ہے اس وقت، اور دیگر صحابہ نوجوان ہیں وہ بھی موجود ہیں. کوئی جذباتی حوالے سے ہیں، کوئی دوسرے سنجیدہ طریقے سے مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم
ان نتائج کو حاصل نہیں کر پائیں گے جو ہمارے خیال کے مطابق ہیں. تو اپنا اپنا نقطہ نظر ہے. اس بنیاد پر نعوذ باللہ کسی صحابی کی گستاخی کرنا یہ ہمیں تو ویسے بھی زیب نہیں دیتا کہ یہ اس وقت کے جو معاصر لوگ تھے ان کا اپنا اپنا ایک فیصلہ تھا، انہوں نے اس کو اختیار کیا. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دور میں نہیں ہیں تو ہم اس دور کے معاملات کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکتے. جی یہ کیا صحیح بات ہے؟ میں نے تو پہلے یہی بات بیان کی نا. کچھ لوگ نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کہہ رہے ہو کیوں نہیں سمجھ سکتے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک بندہ جو اس دور میں نہیں ہے وہ اس دور کے واقعات کو اس طرح سمجھ نہیں سکتا کہ کیا ہوا ہوگا؟ دیکھیے اس وقت کے دور کے جو واقعات ہیں، جب انسان کوئی تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، پڑھتا ہے، کوئی تجزیہ تو اس کا نتیجہ فکر تو اس کا بنتا ہے نا کہ بھئی اس وقت کے کیا حالات تھے، کیا صورت تھی. جیسے میں اب آپ کے سامنے ایک چیز پیش کر رہا ہوں کہ اب 1300-1400 سال گزر گئے اور یہ واقعات اب معلوم نہیں کیا رطب و یابس تاریخ میں شامل ہو چکا ہے. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جو اس وقت کے معاملات اور صورتحال اس وقت کی تھی، اس کی روشنی میں ہم یہی کہیں گے کہ جو بھی جس نے اس وقت جس شخصیت نے جو فیصلہ کیا وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. انہوں نے اپنے حالات کے مطابق جو سمجھا، جو بہتر خیال کیا، انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. اچھا، اب کربلا کے اوپر اگر کسی نے صحیح اوتھینٹک سورسز سے پڑھنا ہو تو وہ کون سی بکس ہوں گی؟ ان لوگوں کے اوپینینز آپ پڑھیں نا. ڈاکٹر اسرار کا ایک اوپینین ہے کربلا کو لے کے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں اوور آل یا نہیں کرتے؟ دیکھیے جنہوں نے کوئی سنجیدہ کام کیا ہے، یعنی کوشش اس بات کی ہے کہ کچھ سکہ روایات کے ساتھ یا کچھ ایسے حوالوں کے ساتھ بات وہ کریں کہ جو مستند ہیں یا تاریخ میں بھی ان کی کوئی اہمیت ہے، تو ان کو پڑھ لینا چاہیے. میں یہاں پر کسی کا خاص نام تو نہیں لے سکتا. ڈاکٹر اسرار صاحب کا آپ نے نام لیا، لیکن ایک یہ ہے کہ جو ہم نے چیز اسٹیبلش کی ہے وہ یہ ہے کہ امام جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ لڑنے نہیں گئے تھے. لیکن ہماری سوسائٹی میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ان کی طرح بننا ہے، لڑنا ہے. اب جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ نوجوانوں کو بارا جاتا ہے کہ نہیں حسینی بنو، اکیلے ہوگے، یہ سارے لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ پرووک جو جذبات سے کیا جاتا ہے اس بات کو لے کے. بات یہ ہے کہ اگر پرووک کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ 100 سال 150 سال سے امت مسلمہ ان تصادم میں آپ کہہ لیجئے یا جو جنگیں ہیں اس سے مسلمانوں کو کیا حاصل ہوا، آپ اس پر بھی نظر ڈال لیجئے نا. جب قرآن مجید ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جب طاقتور بنا لیتے ہیں تو پھر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. لیکن جب ایسی صورت ہو جس میں ہم اس وقت مبتلا ہیں، یعنی داخلی انتشار ہے، ہمارے ہاں جہالت ہے، کم علمی ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام نہیں ہے، پورے مسلم معاشروں پر آپ نظر ڈال کر دیکھ لیجئے، بڑی بڑی بلڈنگز، بڑی بڑی عمارات، چوڑی سڑکیں، بڑی بڑی گاڑیاں، یہ ترقی کی علامت نہیں ہوتی. تو آپ مسلم معاشروں کا حال دیکھ لیجئے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں خود کو تعمیر کرنا چاہیے، ہم مسلمانوں کو. تو جو آپ کے نزدیک کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ابھی مکی دور میں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مدنی دور میں ہیں، ٹھیک، آپ کے نزدیک ہم کون سے دور میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس تقسیم میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس تقسیم سے وہ کیا کہتے ہیں، جو مکی والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کو تزکیہ کرو، شرک سے، خرافات سے، باقی چیزوں سے لوگوں کو. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، مکی دور میں اس وقت کوئی جائے کہ جب وہ خود کو کسی سطح کا مسلمان بنا لے، کسی لیول کا اپنے آپ کو مسلمان بنائے، تو پھر مکی دور کی کوئی بات کرے. یعنی ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی فرعون والی گزارتے ہیں اور موت موسیٰ کی مانگتے ہیں. تو یہ جو ہمارا انداز ہے اور ہمارا طریقہ ہے تو یہ درست نہیں ہے. ہم مکی مدنی دور میں جانے کے بجائے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام ہمیں دیا، قرآن دیا، آپ کی سنت ہے، ہم اس سے روشنی لیں کہ ہمیں کن باتوں سے بچنا ہے، ہمیں کن باتوں کو اختیار کرنا ہے، ہمیں حکمت اور دانائی کے ساتھ اپنے سیاسی فیصلے کرنے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، سیاسی زندگی میں آپ نے فیصلے فرمائے تھے، وہ ہمارے لیے روشنی ہے. یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے مسلمان مظلوم ہیں، کشمیر کے مسلمان مظلوم ہیں، اور خطے میں رہنے والے کرسچن ہیں، کسی بھی دین سے، مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، کوئی مہاتما بدھ پر ایمان رکھتا ہے، کوئی یعنی اس عقیدے کو ماننے والا ہے، کوئی بھی جہاں پر بھی کوئی مظلوم ہے تو اس کے حق میں ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے.
ہم اپنا کیس کیوں کمزور کر دیتے ہیں جب اپنے آپ کو ہم ایک خاص دائرے میں بند کرتے ہیں کہ یہ جی مسلمان ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم انسان کی بات کریں اور انٹرنیشنل لیول پہ اپنا مقدمہ پیش کریں کہ یہ مسائل ہیں، ان کو حل کیا جانا چاہیے. سر کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کے مکلف نہیں ہیں، اکاؤنٹیبل نہیں ہیں، آپ کو اس کے بارے میں زیادہ فکر مند نہیں ہونا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ساتھ والے گھر میں چوری ہوگی، ٹھیک ہے، کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، تو اب آپ کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ڈاکو کون ہے، پولیس والوں کا کام ہے پکڑنا. ٹھیک. تو فلسطین کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جو حکومت ہے، حکمران ہے، اسلامی ملک ہے، ان کی ذمہ داری ہے یہ جو بڑے بڑے فیصلے کرنا. آپ اپنے آپ کو ان جرموں میں نہ ڈالیں. اچھا، یہ جو ہے نا، یہ بہت ہی غلط طریقے سے ان کی ترجمانی کی جاتی ہے. اس طرح کا انداز اختیار کر کے دیکھیے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا یعنی آپ مکلف کیوں نہیں ہیں، آپ کیوں نہیں مکلف، آپ کیا آواز نہیں بلند کر سکتے آپ ان کے لیے؟ کیا آپ ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا آپ ان کی اخلاقی مدد نہیں کر سکتے؟ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، میڈیا ہے، کہ آپ اس پہ ان کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے؟ یہ مانا ہم نے کہ آپ کوئی اسلحہ لے کر جا کر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ لڑ نہیں سکتے، آپ میزائل نہیں چلا سکتے، آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکالر یہ کہتے ہیں، اسکالر ہرگز کو یہ نہیں کہتا. آپ یہ خام خواہ ان کی بات کو جو ہے ہم توڑ موڑ کر غلط انداز میں ہم پیش کرتے ہیں. مثلا میں بھی یہی بات کہتا ہوں جو آپ بات کہہ رہے ہیں، لیکن یعنی میرے وہم و گمان میں بھی یہ کبھی بات نہیں آئی کہ میں یہ کہوں کہ آپ بالکل بے حس ہو کر، بے پرواہ ہو کر آپ پڑے رہیں. آپ کے ساتھ والا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر ڈاکو، یعنی آپ کے پاس موبائل ہے، آپ پولیس کو کال کر سکتے ہیں، آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں، آپ بلا سکتے ہیں کہ جی ساتھ والے گھر میں یہ ہوا پڑا ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ اسکالر یہ کہتے ہیں کہ ساتھ والے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا تو آپ چپ کر کے مزے سے سوئے رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں کہتا. تو آپ کی کیپیسٹی میں جو بھی آپ وہ کریں، بالکل کرنا چاہیے، اور اپنی کیپیسٹی سے باہر نہ نکلنا. یہی ہے نا، واضح بات ہے کہ آپ اپنی کیپیسٹی سے باہر نکل کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو بالکل بے وقوفی ہے. یعنی ایک دائرہ ہے جو حکومت کا ہے، ایک دائرہ ہے کہ جو عوام کا ہے، ایک دائرہ جو علماء کا ہے. ہر کسی کا اپنا دائرہ ہے، اپنے دائرے میں رہ کر کام کرو. اچھا سر، اب ایک اور بھی پھر اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے روڈز بلاک کر دیتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہے؟ دین بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ راستوں کا حق ادا کرو. ہمیں اس بات کی تعلیم ہے. راستوں کا حق یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ انہی جلوسوں کی وجہ سے کتنے بیچارے لوگ مر جاتے ہیں، ایمبولینسیں رک جاتی ہیں، ایمرجنسی لوگوں کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، بچوں کے ایگزام امتحان ہوتے ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو میرا خیال ہے اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. یہ پرانے طریقے ہیں، چھوڑ دینے چاہیے ہم کو. نئے طریقے کیا ہونے چاہیے؟ یہی ہے کہ آپ فیس بک ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ اس پہ کمپین چلاتے ہیں. آپ دیکھیے، میں نے اسی ملک میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے مجرموں کو سزا ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے. لوگوں نے ان کے خلاف کمپین چلائی، حکومتیں مجبور ہو جاتی ہیں ایکشن لینے کے لیے. تو اب تو اس دور میں بیٹھ کر ہم یہ بات کریں کہ جی سڑکیں بلاک کرو گے تو لوگ بات سنیں گے، کون بھلا اب یہ باتیں سنتے ہیں؟ اب تو آپ دیکھیے سڑکیں ایسے صاف کروا لی جاتی ہیں، راتوں رات راستے کھول دیے جاتے ہیں. ایک جائز طریقہ آپ کے پاس ہے قانونی، آپ اس کو اختیار کریں، اس کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اور جو حرمت کے مہینے اب ہیں، اب ہمیں کیسے اس کو فالو کرنا چاہیے کہ اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے؟ آج بھی حکم وہی ہے، منسوخ تو نہیں ہوا نا؟ نہیں، بالکل کہ مسلمانوں کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، برقرار رکھا جائے. اس میں کوشش اسی کی ہونی چاہیے کہ یہ امن ہو. امن، اگر 4 مہینے بھی امن ہو جائے تو آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور صرف امن جنگ کا نہیں ہے، یعنی حالات کو بھی ایسا رکھا جانا چاہیے کہ جو امن والے حالات ہوں، کہ لوگ آرام سے سفر کر سکیں، آ سکیں، جا سکیں. اور یہ انفارچونیٹلی دیکھیں جیسے یہ مہینے سٹارٹ ہوتے ہیں کنفلکٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں، ایک شیعہ سنی کانفلکٹ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی لاہور میں تو نہیں لیکن یہ اسکردو وغیرہ کے ایریاز میں جہاں پہ ایک مین ڈومینیٹڈ ایک وہ ہو، بہت زیادہ کنفلکٹس ہوتے ہیں. یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ
اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اللہ کی تعلیم کو آپ اس کو پریفر کریں، اس کو ترجیح دیں. جب آپ اس کے ساتھ جڑیں گے تو یہ جو تعصبات ہوتے ہیں، جو فرقہ واریت ہوتی ہے، یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا، پھر یہ ہے کہ صرف یہ اس کو ایک نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یعنی ایک مذہبی، اس کے پیچھے اور بڑے اسباب بھی پوشیدہ ہوتے ہیں، وہ سماجی بھی ہوتے ہیں، وہ معاشی بھی ہوتے ہیں، اور وہ والے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ملک دشمن ہوتے ہیں، جو دو گروہوں کو لگانا چاہتے ہیں. جو اسباب ہوتے ہیں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس میں. لیکن اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے، جو دین پر، جو جس کا کام دین پر سارا چلتا ہے، کاروبار سارا کچھ، وہ در حقیقت ایسا طبقہ ہے کہ جس کو معاشی طور پر مذہب سے ہٹ کر ریاست اگر ان کے لیے روزگار پیدا کرے، ان کے لیے کاروبار کے مواقع پیدا کرے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی ملک میں جو فرقہ واریت ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے. یہ ایک بڑی وجہ ہے. یعنی آپ اس کو یوں دیکھیے کہ جو علماء کے بچے، اولادیں بزنس کرتی ہیں، تجارت کرتی ہیں، کاروبار کرتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کا کبھی بھی مسلک اور فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ خوشحال اپنی زندگی مزے میں گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ بہت ضروری ہے. جب آپ کے مدارس لوگوں کے لیے روزگار پیدا نہیں کریں گے نا، اپنا نظام تعلیم بہتر نہیں کریں گے، اس نظام تعلیم میں قرآن کو مرکزیت حاصل نہیں ہوگی اور فرقے کو مرکزیت حاصل ہوگی، اور پھر جو کچھ وہ سیکھیں گے 8 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، اس سے کوئی بھی ان کے لیے روزگار کے مواقع نہیں ہوں گے. پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر مناظر پیدا ہوں گے، پھر وکیل پیدا ہوں گے، اور پھر اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی بنیاد پر نفرت اور تعصب پیدا کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ صرف ایک صورت میں نہیں کہنا چاہیے کہ مذہب ذمہ دار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پورا معاشرہ، حکومت، ریاست سب ذمہ دار ہوتے ہیں. کہ جو مذہبی بندہ ہوتا ہے نا، اس کو بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے لاوارث ہوتا ہے نا معاشرے میں، اس کو پھینک دیا جاتا ہے. تو جب آپ اس طرح پھینکیں گے اور یہ پڑھ کر 8 سال کے بعد جب آئیں گے اور معاشرے میں ان کے لیے کوئی جاب، کوئی روزگار، کوئی راستے نہیں ہوں گے، تو واضح بات ہے کہ وہ پھر کیا کریں گے؟ وہ یہی کچھ ہی کریں گے جو. اچھا سر، لاسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ نوحہ یا ماتم کرنے کے بارے میں تو جنرل تو روایات میں آتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک اکثریت مسلمانوں کی کرتی بھی ہے پھر عاشوراء کے دن. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، واضح بات ہے کہ اس کی ممانعت ہے. ہمیں ہرگز اس طرح اجازت نہیں ہے. اس طرح یعنی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرمایا، جیسے بالوں کا نوچنا ہے، گالوں کو پیٹنا ہے، اپنے کپڑوں کو، گریبان کو پھاڑنا ہے، یا یہ انداز اور طریقے اختیار کرنا ہے، اس کی تو دین سے کوئی اس کا ربط اور تعلق بالکل کوئی نہیں ہے اس کا. آپ جسے سوگ کہہ رہے ہیں، دیکھیے ایک ہے فطرتی طور پر، یعنی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہوں، آپ کے نواسے ہیں، میرا بھی دل دکھتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے، یا جو ان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، تو اس میں کوئی شک نہیں. جو مسلمان ہوگا وہ دکھی ہوگا اس حوالے سے. یہ تھوڑا غم ہے کہ آپ دیکھیے کہ پوری امت کا دھارا بدل گیا اس واقعے کے بعد. کیا کچھ ہو گیا امت میں، یعنی قریب میں بھی اور مستقبل بعید میں بھی، اور ابھی تک اس کے اثرات آپ کو امت پر نظر آتے ہیں. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ دل غمگین ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ جو طریقے اور انداز اختیار کیے جاتے ہیں، تو اس کی تو کہیں پر بھی کوئی اجازت نہیں ہے. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ خود شیعہ علماء بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو زنجیروں سے پیٹنا ہے، خون اپنا بہانا ہے، تو علماء نے، چونکہ جب ایک روایت چل پڑتی ہے نا، یہ بات یاد رکھیے کہ بدعت جو ہے نا ہمیشہ عوام شروع کرتی ہے، علماء نہیں شروع کرتے. لیکن سر بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کچھ اسکول آف تھاٹس میں تو بدعت کے بارے میں بڑا سخت ہے نا، کئیوں میں فلیکسیبلٹی ہے. بدعت کی پھر ڈیفینیشن کیا ہے؟ بدعت وہی ہے نا کہ جو دین میں ایک نئی چیز آپ پیدا کرتے ہیں، دین کے نام پر ایک پیدا کرتے ہیں. تو یہ جو بدعات ہے یہ عوام سے آتی ہیں، علماء سے نہیں آتی؟ دیکھیے علماء جو ہے نا وہ تو بدعات کے خلاف ہوتے ہیں. عوام یہ ہے کہ وہ عقیدت میں، محبت میں کسی چیز کو شروع کر بیٹھتی ہے، شروع کر دیتی ہے. جب وہ چیز شروع ہوتی ہے نا، وہ ایسی چلتی ہے کہ اس کو پھر علماء بھی
مخالفت کے باوجود بھی اس کو بند نہیں کر پاتے، نہیں کر سکتے. بہت سی ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اس طرح رائج ہو جاتی ہیں کہ بس وہ پھر چل اس معاملے میں ہوتا ہے. تو جب ایک چیز شروع ہوتی ہے تو پھر بہت کچھ ساتھ چل پڑتا ہے، جس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، تعلق بھی نہیں ہوتا، اور پھر اس کا کوئی خاتمہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ایسی چیز رائج لوگوں میں پھر اگلے سال اور زیادہ ہوتی ہے، پھر اور زیادہ عوام جو ان سے نا وہ پھر عقیدت میں، محبت میں، غلوف میں کچھ چیزوں کو ایسا اختیار کرتی ہے کہ پھر وہ چھوڑنے پہ آتی نہیں، وہ اس کو نشان اور علامت بنا لیتی ہے. جزاک اللہ سر، تھینک یو فار یور ٹائم. اور انشاءاللہ آپ سے میں نے اور بھی ٹاپکس ڈسکس کرنے ہیں، اسپیشلی پریزرویشن آف قرآن. تو تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.